بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان آرمی کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آج کل امریکہ کے وزٹ پہ ہیں۔ بہت ساری اہم ملاقاتیں وغیرہ کرنے کے بعد انہوں نے پاکستانیوں سے بھی ملاقات کی اور یہ ملاقات ہماری واشنگٹن ایمبیسی میں ہوئی۔ وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ میں مزید ایکسٹینشن نہیں لے رہا اور اپنے وقت پہ ریٹائرمنٹ لے رہا۔ اس بات کا بڑا چرچا شروع ہو گیا، ہر طرف اس پہ چہ میں گوئیاں، بات یوں جیسے بہت بڑی خبر۔ حالانکہ آج سے کافی مہینے پہلے آئی ایس پی آر کے ڈی جی جو ہیں بابر افتخار، انہوں نے میجر بابر افتخار نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہے۔ اس کے علاوہ میں نے بھی اپنے کئی ویلاگز میں یہ بات کی، کیونکہ میری ذاتی بات چیت میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا۔ تو اس وجہ سے یہ چیز بالکل واضح تھی، لیکن جو ہمارے ہاں افواہوں کی فیکٹری ہے وہ دن رات کام کرتی ہے، اور بہت سارے میڈیا کے دوستوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کی افواہیں یا اس طرح کی کنکاکٹڈ سٹوریز لے کے آ جاتے ہیں، جس سے کہ وہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک شک و شبہ کی فضا پیدا کر دیتے ہیں، جس سے کہ کیا سرائیاں شروع ہو جاتی ہیں ہر طرف کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ایک چیز تو واضح ہے، اور انہوں نے خود چونکہ اپنے منہ سے یہ کہہ دیا تو اب سب کو یقین آ گیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سے بحث یہ چھڑ گئی کہ اگلا چیف آف آرمی اسٹاف کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں پبلک میں ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی۔ اس میں ہمارے پاس پوری تفصیل نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے یہ کہنا کہ فلاں بنے گا فلاں نہیں بنے گا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سینیورٹی ہمیں سب کو نظر آتی ہے۔ کسی حد تک ہم جو سروس کے لوگ ہیں، جنہوں نے سروس کی ہے یہاں پہ آرمی میں بہت سال، ان کے پاس ان کی پروفیشنل پرفارمنس کا بھی کافی سارا علم ہوتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اپنی پرفارمنس کے نقطہ نگاہ سے، اپنی سرکولیشن کے نقطہ نگاہ سے، جو اس نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں اس کے نقطہ نگاہ سے وہ گروم کیا گیا ہے، وہ واقعی تیار ہے اس کام کے لیے، اور اس کو لگایا جائے۔ تیار تو تقریباً سارے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ایک لحاظ سے 19-20 کے فرق کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو خاص پریپریشن اگر کسی کی ہوئی ہے اور کسی کو بڑا اسپیسیفک ایکسپیرئنس ملا ہے مختلف سینسیٹیو جگہوں پہ کام کرنے کا، تو اس لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہتر چوائس ہوگی۔ لہذا اگر سینیورٹی اور آپ کا ایکسپیرئنس والا بندہ یہ ایک ہی شخص میں آ جائیں چیزیں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کیوں بحث ہوتی ہے جو کہ پبلک میں آنی چاہیے؟ بہت ساری چیزیں اور بھی، جیسے انٹیلیجنس اسسمنٹ ہے کسی کی، یا اس کے کیریئر کے دوران اس کے کانٹیکٹس وغیرہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں، شکوک و شبہات اگر ہوں تو وہ انٹیلیجنس کے پاس ہوں گے، لیکن وہ کبھی بھی عام آدمی کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی۔ اور ایسے وقت پہ جب کنسیڈریشن ہوتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز بھی آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کبھی کہیں کسی اور ملک میں نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو یہ کہ آدمی سمجھے کہ جناب یہ ایسا فیصلہ ہے کہ اسی پہ سارے ملک کا مقدر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو نون لیگ کے بارے میں نے نوٹ کی، کیونکہ میرے پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ موقع انہی کو ملا چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا، میاں نواز شریف نے چوائس کی، وہ سلیکٹ کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں بھی پروسیس کو اس وقت سروس میں تھا، آبزرو بھی کرتا رہا۔ میاں صاحب کے تیسرے ٹینیور میں ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن ان کے پہلے 2 ٹینیورز میں نے یہ چیزیں دیکھی۔ تو وہاں پہ ان کی سوچ میں یہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کون سا آدمی ہے جو ہمارا بندہ کہلا سکتا ہے۔ وہ خرابی ہے، اور اس میں آپ کا سیاسی اینگل آ جاتا ہے، جس سے کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ سیاستدانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ سیاسی اینگل جو ہے یہ کام نہیں کرتا۔ آپ کے تعلقات، آپ کی دوستی، آپ کا کوئی بھی پچھلا تعلق کسی سے ہو،
وہ جب اس کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیتے ہیں تو پھر اس نے اپنے کور کمانڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس وجہ سے وہ مشاورت سے کام کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ کوئی ایسا نہیں قدم اٹھاتا جس سے کہ اس کی آرمی میں نفرت پیدا ہو، آرمی کی یونٹی جو ہے وہ اس پہ ایفیکٹ آئے۔ وہ مل کے ڈیسیژن میکنگ ان کی ہوتی ہے، مل کے فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ وہی ہوتا ہے جو ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ میاں صاحب کو بہت دفعہ مایوسی ہوئی کہ انہوں نے اپنی چوائس کے مطابق کسی کا رائٹ تھا یا کسی کی اپنی میرٹ بنتا تھا تو اس کو اگنور کیا، اس سے ساتھ بے انصافی کی اور کسی اور کو بنا دیا، اور وہی بعد میں ان کے گلے پڑ گیا، کیونکہ توقعات اس سے کچھ اور تھیں، وہ پوری نہ ہوئیں۔ اور توقعات کبھی بھی ایسی، اگر آپ کی غلط توقعات ہیں تو وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے ادارے کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ سیاسی فیصلے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے ان کی خواہشات کے مطابق، یہ ہوگا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو جتنا ہم اس طرح پولیٹیسائز کریں گے اور اس کو بہت زیادہ پبلک میں لائیں گے، اس سے ایک امپریشن ملے گا کہ فوج جو ہے اس کو ہم سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو اتنا غیر سیاسی کر دیں، اس فیصلے کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں کہ آرمی کا سیاست میں رول بہت حد تک ختم ہو جائے۔ کسی ایمرجنسی کی سچویشن میں کوئی دخل اندازی کرنی ہو تو اس کے لیے ایک اوپننگ رہنی چاہیے، ورنہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ پولیٹیشنز پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اور یہ پروسیس جو ہے، یہ میں نے پرسنلی ابھی دیکھا ہے کہ جیسے ابھی عمران خان اٹھا ہے، 13 پارٹیاں ایک طرف موجود ہیں، لیکن عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی متبادل لیڈرشپ سامنے آئے گی تو جو چور چتر ہیں یا جن کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کے، یا جو صرف اپنے خاندانوں کے لیے کام کر رہے ہیں کہ میری بیٹی وزیر اعظم بن جائے، میرا بیٹا بن جائے، عوام ان کو رد کر دیں گے، وہ نکل جائیں گے اس میدان سے، ان کو روک کوئی نہیں سکے گا۔ اور عوام کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کے اندر جب شعور بیدار ہو ہی گیا ہے تو وہ پالیٹکس میں ایک زیادہ ایکٹیو رول پلے کریں، زیادہ سوجھ بوجھ والے لوگوں کا رول پلے کریں، سمجھداری کا رول پلے کریں، بجائے اس کے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جائیں ان کرپٹ لوگوں سے جو کہ آج دن تک ان کو استعمال کرتے رہیں۔ تو یہ وہ آگے رخ آنا چاہیے ہماری سیاست کا اور فوج اور عوام کے تعلق کا، کہ اب فوج کا سیاست کی طرف بالکل اس کے دخل اندازی یا اس کا تعلق بالکل ختم ہو جائے، اس حد تک کہ صرف ایمرجنسیز تک وہ محدود رہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ دوسرا جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب کے بیانات دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ ویسے تو پرائم منسٹر بھی اینٹی عمران بیان دے رہے ہیں اور عمران خان بھی ان کو بے نقاب کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہیں۔ عمران خان نے جو بے نقاب کیا وہ تو میرا خیال ہے عوام کی ضرورت تھی، کیونکہ حقائق پہ مبنی ہے اور عوام کو آپ نے شعور دے دیا، آنکھیں کھول دیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کن کے ہاتھوں ہمیشہ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں اور لٹتے رہیں۔ لیکن یہ جو گمراہ کرنے والا کیمپین چلی ہے، جو پرائم منسٹر چلاتے ہیں یا جو یہ کر رہا ہے جاوید لطیف، اب جاوید لطیف صاحب نے دو ایک باتیں کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ہوتا کون ہے یہ دخل دینے والا؟ عمران خان ہی تو آج ہے، اچھا ہے برا ہے، لیکن پاکستان کے 80-90% عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو آج کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ آج آپ گھر گھر جا کے لوگوں کی منت کریں تو ٹکٹ لینے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ جی ہمیں زبردستی حکومت میں بٹھایا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ زبردستی آپ کے ساتھ کس نے کی، لیکن حکومت میں جو چسکے لینے تھے، جو کام کرنے تھے، جس کے لیے آپ مارے پھر رہے تھے، وہ تو آپ کرتے جا رہے ہیں، ورنہ آپ کو حکومت آج چھوڑ دیں، کون کسی کو زبردستی پکڑ کے بٹھا سکتا ہے؟ لیکن حکومت چھوڑنی بھی نہیں، اور غلط کام، ملک کی تباہی، جو کچھ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اس کا الزام بھی کسی اور پہ ڈالنا ہے کہ بیٹھے آپ ہیں، چلا آپ رہے ہیں سارا کچھ، تو حکومت چھوڑ دیں تاکہ آپ کے اوپر الزام نہ آئے۔ لیکن یہ کام ہوگا نہیں، ان کی سوچ یہی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ابھی
ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی، اس میں کہنا شروع کیا کہ جناب یہ جو صورتحال ہے یہ عمران خان کی پیدا کردہ ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اداروں کو بدنام کر کے تو اپنے لیے ریلیف لینا چاہتا ہے۔ اب عمران خان نے جرم کیا کیا جو ریلیف لینا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا جی عدالتوں نے بے انصافیاں کی میاں صاحب کے ساتھ، یہ بے انصافیاں GIT کی رپورٹ موجود تھی، اور پھر آپ نے جعلی کاغذات جب پیش کیے تو یہ عمران خان نے جا کے پیش کیے تھے۔ تو دوسری طرف عوام کو گمراہ کرنے کی کیمپین زبردست طریقے سے شروع ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ PTI کو ادھر بھی توجہ دینی چاہیے، ان کے الزامات کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور عوام میں جو شعور پیدا ہوا ہے، جو بیداری آئی ہے، وہ ان کے جھوٹ بولنے سے مدم نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ کوشش جاری رہے گی تو انشاءاللہ الیکشن یہ آج کرائیں یا کل کرائیں، جب بھی کرائیں گے وہ ان کے گلے پڑے گا۔ میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ شیخو پورہ جہاں سے جاوید لطیف صاحب اپنا الیکشن لڑتے ہیں، آج ان کے لیے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے تقریر کرنا مشکل ہوگا۔ الیکشن جیتنا تو بڑی دور کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ آج یہ اپنے لوگوں کو جا کے ایڈریس بھی وہاں کر سکیں گے۔ تو یہ صورتحال ان کی بن چکی ہے، اس پر ڈیسپریٹ ایفرٹس کر رہے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ اس وقت اپنے ہوش حواس قائم رکھیں تاکہ یہ لوگ گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہوں۔ اگر یہ کوشش عوام کی جاری رہی تو انشاءاللہ یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک چل رہی ہے یہ کامیاب ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔